دو کنارے کی آنے والی قسم کہانی ایک ایسا طوفانی موڑ لینے والی ہے جو نہ صرف درشوار کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا بلکہ شہیر ولید اور معاورہ کے تعلقات میں بھی آگ لگا دے گا۔ ایک طرف درشوار اپنا کھویا ہوا حق اور عزت واپس حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، جبکہ شہیر صرف صاف الفاظ میں سے اپنی زندگی سے نکل جانے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن اصل جھٹکا اسی وقت لگتا ہے جب درشوار ولید کے گھر پہنچ کر ایسے داؤ کھیلتی ہے کہ معاورہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ کیا ولید اس کے جھوٹ اور چالاکی کو پہچان پائے گا یا درشوار ایک بار پھر کسی کو اپنے جال میں پھنسا لے گی؟ آج کے ایک ساتھ میں کھلنے والے یہ راز آپ کو حیران کر دیں گے۔ دو کنارے کی آنے والی قسط ایک بار پھر زبردست موڑ لینے والی ہے۔ اس بار درشوار شہید سے غصے میں پوچھتی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھے طلاق دینے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ یاد ہے نا تمہاری آدھی جائیداد میرے حصے میں آئے گی۔ یہ سن کر شہید ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، لیکن تم جیسی عورت کے ساتھ اب ایک لمحہ بھی گزارنا مجھے منظور نہیں۔ شہید مزید کہتا ہے، درشوار میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا تھا کہ اس رشتے کو جتنا چھپا کر رکھو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن تم نے ایک بار بھی میری بات کی اہمیت نہیں سمجھی۔ درشوار غصے سے کہتی ہے، تم میرے ساتھ اتنا بڑا وار کیسے کر سکتے ہو؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے مجھے طلاق دے دی۔ شہید بے پرواہی سے جواب دیتا ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرنا ہے جو چاہے کر لو۔ درشوار غصے میں کہتی ہے، اس کا حساب تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ کبھی نہیں۔ شہید ہنستے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں تم سے معافی مانگوں گا۔ درشوار ضد میں کہتی ہے، تمہیں تو میں سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ شہید سختی سے جواب دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن آج کے بعد مجھ سے کال پہ یا میسج پہ کوشش نہیں کرنا کسی بھی قسم کی بات کرنے کی۔ شہید کے اس بدلے ہوئے رویے سے درشوار حیران رہ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس نے کبھی اتنی ٹھنڈے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ شہید نے آج اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ دوسری طرف وہ ولید سے امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن ولید صاف کہہ دیتا ہے، یہ عورت جو چاہے کر لے، مجھے پرواہ نہیں۔ جب درشوار وکیل کے پاس جاتی ہے تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے کیا سننے والی ہے۔ وکیل صاف کہتا ہے، آپ جو دعویٰ کر رہی ہیں ویسا کچھ بھی ریکارڈ میں موجود نہیں، نہ آپ کے نام کوئی قلعہ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری جائیداد۔ نکاح نامے میں صرف حق مہر لکھا ہے جو آپ کو ادا بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر درشوار چیخ کر کہتی ہے، آپ کیسی بکواس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہوش ہے؟ وکیل پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے، جی میں بالکل ہوش میں ہوں اور جو کہہ رہا ہوں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو چیخنا ہے تو باہر جائیں، کیونکہ میں اس شور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ درشوار اندر ہی اندر تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے، شہید تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے دیا؟ پھر وکیل سے درخواست کرتی ہے، براہ کرم ایک بار دوبارہ اچھی طرح چیک کریں، میرے شوہر نے مجھے یہ جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وکیل کہتا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کو دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر درشوار حیران رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، کیسا دھوکہ؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ وکیل اسے سختی سے دفتر سے نکل جانے کو کہہ دیتا ہے۔ غصے اور مایوسی میں بھری درشوار سیدھا شہیر کے گھر پہنچتی ہے اور دروازہ کھلتے ہی چلاتی ہے، تم دھوکے باز ہو، اتنا بڑا فریب میرے ساتھ کیوں کیا؟ شہید ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے، میں نے کیا کیا اور کیا نہیں یہ بتانے کی ضرورت مجھے تمہیں نہیں ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں اب تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر درشوار رو کر کہتی ہے، لیکن میں جاؤں بھی تو کہاں؟ تمہارے گھر کے سوا میرا ٹھکانہ اور کہیں ہے ہی نہیں۔ شہید کہتا ہے، میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں کا دروازہ تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ درشوار روتے ہوئے کہتی ہے، شہید میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں، تم ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ شہید طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، تو کیا کل کو اگر کوئی میری بیوی ایمن کے بارے میں بھی کچھ کہہ دے تو وہ بھی طلاق لے لے گی؟ نہیں، کیونکہ ایمن ایک خاندانی اور اپنے کردار کی پکی عورت ہے۔
در شہوار طنز کرتے ہوئے کہتی ہے بیوی تو میں بھی تمہاری تھی۔ اس پر ایمن کہتی ہے ہاں لیکن صرف وقت گزارنے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہیں ایک اچھا شوہر ملا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ سن کر در شہوار کا چہرہ غصے سے بھر جاتا ہے، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتی ہے ولید مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں وہ ماورا سے کبھی نہیں کر سکتے۔ سوچتے سوچتے وہ ولید کے گھر پہنچتی ہے اور کہتی ہے ولید مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ولید سخت لہجے میں کہتا ہے تم یہاں آئی کیسے اور کس ہمت سے گھر میں داخل ہوئی؟ در شہوار کہتی ہے مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو، چاہے مار لو چاہے ڈانٹ لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ ولید حیرانی سے کہتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ در شہوار کہتی ہے ہاں، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ولید نوکرانی کو بلا کر کہتا ہے اسے دھکے مار کر باہر نکالو۔ در شہوار کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور کہتی ہے ولید تم تو پہلے ایسے نہیں تھے۔ ولید کہتا ہے میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم یہاں کسی بڑے مقصد کے لیے آئی ہو۔ در شہوار کہتی ہے اگر چاہو تو میں شہیر کو بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ ولید حیران رہ جاتا ہے لیکن ماورا سب سن رہی ہوتی ہے۔ ولید کہتا ہے ماورا ملازمہ کو بلاؤ اور اسے نکالو۔ در شہوار ضد میں کہتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی، جو کرنا ہے کر لو۔ ولید کہتا ہے آخر چاہتی کیا ہو؟ در شہوار مسکرا کر کہتی ہے ولید سچ یہ ہے کہ دو کنارے کی آنے والی قسط میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دے گا، اور کردار اپنی چال چل رہا ہے، ہر کردار اپنی چال چل رہا ہے، لیکن جیت کس کی ہوگی یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔